خالق کائنات کے شکر گزار ہیں کہ ہم اس لائق نہیں تھے، اس نے ہمیں عزادار بنا کر حسین کی فرش عزا پہ بٹھایا۔ ہماری اتنی حیثیت نہیں تھی، اس نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ اس کے عظیم رہنما حسین کی فرش عزا پہ ہم بیٹھے۔ 5واں سال ہو گیا مجھے یہاں اشرا پڑھتے ہو۔ ہر سال نیا نیا موضوع ہم انتخاب کرتے ہیں۔ جو ہمارا اس سال کا گفتگو کا عنوان ہے وہ شریعت اور معصوم ہے۔ اللہ نے شریعت بنائی، لائق کسے سمجھا کہ شریعت وہ لے؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ صرف 10 منٹ یا 12 منٹ میں نے پڑھنا ہے آج کا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ آباد، یزیدیت، مردہ آباد، مشرودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شریعت کہتے اسے ہیں کہ جو اللہ ایک قانون بناتا ہے اور اسے ایسے ہی لوگوں کے حوالے نہیں کر دیتا، ایسے ہی دان نہیں کر دیتا، ایسے ہی کسی کی جھولی میں نہیں ڈالتا، بلکہ ایک ایسے معصوم کے حوالے کرتا ہے کہ اگر اسے شریعت کو بچانا پڑے تو حسین جیسا کربلا میں آ کے بچاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حسین ابن علی کی ذات پر بلند تر صلوات۔ صلی علی محمد و آل۔ کربلا میں آ کے بچاتا ہے۔ معصوم معصوم ہوتا؟ اللہ کی شریعت حق ہے، اللہ نے شریعت بنائی، قانون بنایا۔ یہ دنیا کے کسی سیاستدان کی طرح تو کوئی قانون نہیں تھا، کسی عام بندے کی طرح تو یہ قانون نہیں تھا۔ کوئی اٹھے، کوئی اپنی حکومت سے، کوئی اپنی کرسی سے اپنی طرح کا کوئی قانون بنا دے۔ یہ وہ قانون ہے جو اللہ نے آدم کی تخلیق کے وقت پیدا کیا اور قیامت تک کے لیے اسے باقی رکھے۔ ماشاءاللہ، بے شک، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، مٹا نہیں سکتا۔ اللہ نے کائنات بنائی، یہ کائنات حق۔ اللہ نے انسان بنائی، یہ انسان حق۔ اللہ نے عقیدہ بنایا، حق۔ ہمیں مذہب میں پیدا کیا، حق۔ سرور کائنات کو ہمارا نبی بنایا، حق۔ مولا علی کو ہمارا امام بنایا، حق۔ اللہ نے جتنی چیزیں ہماری ہدایت کے لیے اس عرش پر اتاری وہ ساری حق۔ کوئی مائی کا لال ہے جو اللہ کی کسی ایک نعمت کو کہے کہ یہ حق نہیں ہے؟ کیا بات ہے۔ کوئی اللہ کی ایک نعمت کو کہے یہ حق نہیں ہے؟ اللہ نے جتنی نعمتیں اتاری وہ حق ہے۔ علی حق، رسول حق، فاطمہ حق، حسن حق، حسین حق۔ اللہ نے 14 تجلیاں، 14 معصومین اس کائنات میں اتارے، وہ سارے حق ہیں۔ اب حق سمجھ میں نہ آئے، اب حق سمجھ میں نہیں آتا تو رسول خدا نے کہا اگر تجھے حق سمجھ میں نہیں آتا نا تو مجھ سے پوچھو حق کسے کہتے ہیں۔ اگر حق سمجھ میں نہ آئے تو میرے علی کو دیکھو، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ۔ کل امام نعرہ حیدری، امام المتقین علی ابن ابی طالب کی ذات پر بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل۔ تمہیں کیا پتا حق کیا تھا؟ تمہیں حق سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا اگر علی کی ذات نہ ہوتی۔ اللہ نے علی کی ذات کو رسول کے ذریعے پیمانہ بنا کر بتایا۔ اگر حق سمجھ میں نہیں آتا تو علی کو دیکھو، جہاں علی جائے گا حق وہاں جائے گا، جہاں علی جائے گا۔ یہ نہیں کہ جہاں حق جائے گا وہاں علی جائے گا، یہ رسول نے نہیں کہا۔ رسول نے کہا کہ جہاں علی جائے گا وہاں حق جائے گا۔ جو معصوم کا انکار کرتا ہے، جو معصوم کا انکار کرے، اور یہ بدعت ایجاد کس نے کی؟ اس شیطان نے عرش پہ جا کے کہا میں ایک پنچتنی کو تعظیم کا سجدہ نہیں کرتا،
میں نے جو آپ کو کل اور پرسوں بتایا، ایک پنج تنی کو میں تو تعظیم کا سجدہ نہیں کرتا، اللہ تو نے تو مجھے آگ کا بنایا، یہ تو مٹی ہے۔ پتہ چلا آگ کا کام ہے انکار کرنا، تعظیم کرنا نہیں۔ یہ آگ انکار کر کے شیطان بن سکتی ہے، اقرار کر کے مومن نہیں بن سکتی۔ مومن نہیں بن سکتی، بے شک بے شک، واہ واہ، یہ مومن نہیں بن سکتی۔ بے شک، بس چند منٹ آپ کی زحمتوں کو تمام، مومن نہیں بن سکتی۔ آگ کا کام ہے انکار کرنا۔ مجھے بتائیں ذرا، یہ جو جن تھا جو شیطان بنا تھا، تو جن پہلے تو شیطان نہیں تھا، ہاں زمین کا تھا، عرش پہ گیا، جگہ جگہ سجدے کی، عبادت کی، جہاں سے میری گفتگو چھوڑی تھی عبادت کی۔ اے اللہ ذرا یہ تو بتا، اگر تو جانتا تھا کہ یہ شیطان ہے تو تو اس کے انکار سے پہلے اسے بارگاہ سے نکال دیتا۔ ہائے ہائے، اللہ تھا نا، رحمان تھا۔ ہاں بے شک، اے اللہ تو جانتا تھا یہ شیطان یہ انکار کرے گا، یہ ایک پنجتنی کا انکار کرے گا، پنجتنی کا انکار کرے گا، تو اسے نکال دیتا۔ اللہ نے کہا اگر میں اسے اس کے انکار سے پہلے نکال دیتا تو دنیا میرے عدل پہ سوال کرتی۔ ہائے ہائے ہائے، اے اللہ کتنا عبادت گزار علامہ تھا، ہاں علامہ تھا، کتنا عبادت گزار تھا، کتنا سجدے گزار تھا، کتنی تسبیح گزار تھا، کتنی تیری حمد کی۔ جو سجدے کرنے والا تھا، نماز پڑھنے والا تھا، کوئی وجہ بھی نہیں تھی، تو نے اسے شیطان بنا دیا۔ جواب، میرے گفتگو کی سمجھ آ رہی؟ ماشاء اے اللہ، اللہ اس کے انکار سے پہلے تو اسے شیطان بنا دیتا، اسے نکال دیتا۔ اللہ نے کہا اگر میں پہلے بنا دیتا تو لوگ میرے عدل پہ سوال کرتے۔ ہاں ہم نے انتظار کیا، اس کی ریاکاری اس کی زبان پہ چھڑکے، ہاں ہاں ہاں، واہ واہ، اس کی منافقت اس کی زبان پہ آئی۔ یہ جو منافق مومن بن کے فرشتوں کی صفوں میں آیا، میں چاہتا ہوں اس کی ریاکاری اس کی زبان پہ آئے، اس کے اندر کا من اس کی زبان پہ آئے۔ اللہ نے کہا اس لیے میں نے اس کی ریاکاری، اس کا دکھاوے بازی، اس کے اندر کے شیطان کو زبان پہ لانے کے لیے پہچان کا ذریعہ اپنی معرفت کو نہیں رکھا۔ ہاں ہاں ہاں، بے شک، پہچان کا ذریعہ مجھ خالق کی معرفت کو نہیں رکھا، میں نے پہچان کا ذریعہ پنجتن کی معرفت کو رکھا، بے شک، کیا بات، کیا بات، پنجتن کی معرفت کو رکھا۔ جب وہ پنجتن کی معرفت کا پیمانہ شیطان کے سامنے آیا، اس نے انکار کر دیا، اس نے پنجتن کے مقابلے میں انکار کیا، اللہ نے بارگاہ سے نکالا۔ اب پتہ چلا کہ جو پنجتن کے مقابلے میں آتا ہے، یا پنجتنیوں کے مقابلے میں آتا ہے، یا پنجتن کے ماننے والے کے مقابلے میں آتا ہے، وہ کل بھی شیطان تھا، وہ آج بھی شیطان ہے، وہ کل بھی لعنت اللہ تھا، وہ آج بھی لعنت اللہ ہے۔ بے شمار، واہ واہ واہ، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار، بی بی رحمت خان علیہ پہ لعنت، بے شمار، وہ آج بھی لعنت اللہ تھا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ یہ میرے سر پہ امامہ دیکھ کے نا آپ سمجھے کہ کوئی مولوی بیٹھا ہوا پتہ نہیں میں بھٹکائے گا۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا میں مولوی کم ہوں، ولایتی زیادہ ہوں۔ واہ واہ، میں اس ممبر پہ آنے سے پہلے علی کی ولایت کا جام پی کے بیٹھا تھا۔ بے شک، کیا بات، علی کی ولایت کے بغیر کوئی علامہ نہیں ہوتا، نہ نہ، علی کی ولایت کے بغیر کوئی مولوی نہیں ہوتا، علی کی ولایت کے بغیر کوئی مفسر نہیں ہوتا۔ جتنے ولی، جتنے مفسر، جتنے علامہ علمی شخصیت بنے تو باب علم پر ایمان لا کے بنے، ہاں ہاں ہاں، کیا بات، کیا بات، باب علم کو مان کے بنے نا، بے شک، جتنے بنے باب علم کو مان کے بنے۔ رسول نے کہا پریشان نہ ہو، وہ تو شیطان تھا، اللہ کی ذات نے پہچان لیا کہ یہ منافق تھا۔ اب مومنوں کی صفوں میں کیسے پہچانے کون مومن ہے کون منافق ہے، کون مومن ہے کون منافق ہے؟ رسول نے کہا تیری پریشانی کو میں نے حل کر دیا، اپنی بزم میں بیٹھ کے علی کا ذکر کرنا، جس کا چہرہ کھل گیا سمجھ لینا مومن ہے، جس کا چہرہ مرجھا گیا سمجھ لینا منافق ہے۔ واہ واہ، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، تیرا مولا میرا مولا، علی مولا، علی مولا، مجھے روکا میں پھر بولا، علی مولا، کل ایمان نعرہ حیدری، یا علی، بس ختم کیا۔ اب سنیے علی کی ولایت کتنی ضروری ہے۔ نبی نے کہا جہاں حق جائے وہاں، جہاں علی جائے وہاں حق جائے۔ آپ کو جائے، بے
جہاں حق جائے وہاں علی نہ جائے. ہائے ہائے. یعنی حق علی کا محتاج ہے, علی حق کا محتاج نہیں. اس لیے تو نبی نے کہا تھا میرے بعد علی کو تھامنا, یہ تمہیں تا قیامت گمراہ نہیں ہونے دے گا. نجات کی کشتی علی ہے, نجات کی کشتی علی. مجھے بتائیں 1,24,000 نبی آئے, کوئی ہے اس دنیا میں مجھے بتائیں ان کے نام کیا ہے؟ نہیں پتا. کوئی ہے جو مجھے 1,00,000 کے نام بتائے؟ کسی کو نہیں پتا. چلو کوئی ہے جو مجھے 50,000 کے نام بتائے؟ کسی کو نہیں پتا. چلو کوئی ہے جو مجھے 1,000 کے نام بتائے. جی 1,000 نبی تھے, ان کے کوئی نام بتائے؟ ہمیں تو نہیں پتا. بڑے سے بڑا مفسر علامہ آپ کو کہے گا مجھے نہیں پتا. چلو تمہیں 1,000 کا نہیں پتا, تم 500 کے نام بتا دو. ہمیں نہیں پتا, چلو 500 کے نہیں پتا, 400 کے بتا دو. ہمیں نہیں پتا. پھر ایمان کیوں لائے؟ کہا ایمان اس لیے لائے کہ ہمیں رحمت للعالمین نے کہا تھا کہ وہ ہے, تو وہ ہے. اچھا تم نے بن دیکھے مان لیا کہ وہ ہے. جسے نبی ہاتھ اٹھا کے دکھا رہے ہیں اسے نہیں مانتا. وہ 1,24,000 پیغمبر جس کے نام تمہیں نہیں آتے, تمہیں 400 کے نام نہیں آتے, تمہیں 1,000 کے نام نہیں آتے, تم نے مان کیسے لیا؟ یہ رحمت للعالمین نے کہا, سرور کائنات نے کہا, طٰہٰ نے کہا, یاسین نے کہا, اس نبی نے کہا جس کی زبان سے کبھی کوئی جھوٹ نہیں نکلا, اس نبی نے کہا. اچھا تم نے بن دیکھے مان لیا کہ اس نبی نے کہا. 1,24,000 نبی اس کائنات میں آئے, تم نے مان لیا. اس میدان میں نبی نے ہاتھ پکڑا, اٹھایا, دکھایا, بلند کر کے لوگوں کو بتایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. نبی نے دکھا کے اٹھا کے پوری کائنات کو بتا دیا کہ اس کا انکار نہ تو کر سکتا ہے نہ تیری نسلیں کر سکتی. اس کا انکار نہ تو کر سکتا. بس وقت ہو گیا, میرے فضائل پڑھنے تھے لیکن اب یہی پہ میں تمام کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اپنی گفتگو کو لے کے آگے چلیں گے. بابا سے بلند تر سلام. اللہم صلی آج چوتھی محرم الحرام, ہم اس لائق نہیں ہیں لیکن اللہ نے اس لائق سمجھا کہ امام حسین کی راہ میں آنسو آ سکے. یہ غم اس کائنات میں سب سے بڑا غم. میں نے آپ سے کل بھی عرض کی تھی نا کہ اتنی شدت کی گرمی اس وقت جا رہی ہے کہ آپ تھوڑا سا چلیں آپ کو پیاس لگتی ہے, آپ پانی پینا چاہتے ہیں, آپ کوئی کام کریں پسینہ آیا پانی پیتے, آپ کچھ نہ بھی کریں گرمی اتنی ہے آپ کو پیاس لگتی ہے پانی پیتے. وہاں حسین حلمن کی صدا دیتے رہے, یہاں کسی نے پانی نہیں دیا بلکہ تیر مارا. آج چوتھی محرم اس امام بارگاہ کی مناسبت سے حضرت عباس کا مصائب پڑھنا ہے. میں نے کوئی تفصیل میں نہیں جانا, صرف 1 یا 2 جملہ بس, 1 منٹ یا 1.5 منٹ آپ کی زحمت تمام. کہا مولا مجھے پانی لانے کی اجازت دے. کہا عباس تو جانتا ہے نا کہ تمہارے لشکر کا سپاہی سالار ہے. عباس نے رو کر کہا مولا حسین بس اتنا بتائیے, جس لشکر کا میں سالار ہوں وہ لشکر کہاں ہے؟ جس لشکر کا میں عباس سالار وہ لشکر کہاں, وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سالار ہوں؟ بس حضرت و تفصیل نہیں. امام نے اجازت دی کہ پانی لانے کی اجازت ہے, آپ جائیے. جیسے ہی عباس نکلے حسین نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا, کہا اکبر دور سے مجھے دیکھ کے بتاتے رہنا کہ عباس کی کیا حالت ہے. عباس نے ایک ہاتھ سے علم پکڑا, میدان میں آئے, تیر لگے, مشکیزہ بہہ گیا. کہتے ہیں کہ حضرت علی اکبر ٹیلے پہ کھڑے بتا رہے تھے مولا مولا علم علم دریا کی طرف پہنچ گیا, علم نیچے اتر گیا. کہنے لگے ایک دفعہ امام حسین کرسی پہ بیٹھے تھے, کمر پہ ہاتھ تھا. اکبر نے چیخ کر کہا مولا یہ جو علم عباس نے پکڑا تھا نا یہ علم گر گیا ہے, یہ علم گر گیا ہے. امام حسین اٹھے, آئے کربلا کی طرف دوڑے, آئے عباس کے لاشے پر آئے. لاشے میں کیا دیکھا؟ آئے عباس کی آنکھ میں تیر تھا, بازو نہیں تھے. امام حسین نے کہا عباس میری خواہش ہے کہ ایک آخری دفعہ تو مجھے بھائی کہہ دے. کہا میں نے پوری زندگی آپ کو آقا کہا, میں آپ کو بھائی کیسے کہہ سکتا ہوں؟ کہتے کہ ایک بی بی کی آواز آئی عباس تجھے وقت کا امام کہتا ہے, آئے بھائی کہہ دے. آئے عباس نے بھائی کہا,
مولا میری آخری خواہش یہ ہے مجھے خیمے میں نہ لے کے جانا. ہائے سکینہ سے وعدہ کیا تھا میں پانی لے کر آؤں گا, ہائے وہ پانی زمین پہ بہ گیا. ہائے سکینہ کی پیاس, ہائے اصغر کی پیاس.